ایک چیز صاحب میں میرے پاس کچھ معلومات سامنے آئی، میں نے سوچا کہ یہ بھی عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایران کے پاس کون کون سے ایسے میزائل ہیں جس کی وہ بات کی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کے 3 جو میزائل ہیں، جس میں سیجل، خیبر اور حج قاسم، جس کی بات کی جاتی ہے۔ جو سیجل ہے یہ مطلب کہ میزائل ہے جو اسرائیل تک پہنچنے میں ایکسیس کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ یہ 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار جو ہے وہ ہوا میں یعنی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جو خیبر ہے یہ 2,000 کی رینج والا ہے۔ اور جو حج قاسم ہے یہ جو قدس فورس تھی، جو قاسم سلیمانی جو ان کے کمانڈر تھے قدس فورس، ان کے نام پر رکھی تھی۔ آج سے 4-5 سال پہلے وہ بغداد میں مارے گئے تھے، ان کے نام پہ یہ رکھی ہے۔ یہ 1400 کلومیٹر رینج رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو ڈرون تیار کرنے والا ایران جو ہے یہ سب سے بڑا ملک ہے جو ڈرون تیار کرتا ہے، اور بڑے جس پر مغرب ممالک بھی کئی تحفظات رکھتی تھی، بلکہ ان کو تفتیش تھی کہ یہ ایران کے پاس کون سے ایسے میزائل ہیں یا کون سے ایسے جوہری جو ہے وہ ان کے پاس معاملات ہیں کہ وہ کیا تیار کر رہا ہے، وہ ان میں سے کچھ جو ہے اس پہ ایران نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اسی طرح جو بیلسٹک میزائل جس کا امریکہ اور اسرائیل اور دیگر ممکنہ جو ہے وہ علاقے تک ہدف کرنے کی اہداف کے خلاف جو ہے وہ مزاحمتی یا جوابی کارروائی رکھتا ہے، اس میں بھی کچھ اگر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں، بلکہ واشنگٹن میں ایک ادارہ ہے، انہوں نے جو غیر سرکاری تنظیم ہے آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن، انہوں نے کچھ ایران کے میزائل پر جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بیلسٹک میزائلوں میں شہاب 1 جو ہے اس کی تخمینہ جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹر یعنی 190 میل تک جو ہے وہ اس کی ایکسیس ہے۔ پھر اسی طرح شہاب 3 800 سے 1000 کلومیٹر، اور اماد 1 جو ہے وہ 2000 کلومیٹر تک کا میزائل انہوں نے تیار کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سیجل جو ہے وہ 1500 سے 2500 کلومیٹر تک کی رینج اس میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ کچھ پھر ایران کے پاس کروز میزائل جس کی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے میزائل چلائے ہیں، داغے ہیں، وہ 55 KH-55 ہے جو کہ 3000 کلومیٹر لگ بھگ 1800 سے زائد جو ہے وہ میل بنتا ہے کہ رینج کے ساتھ جوہری صلاحیت کا حامل ہتھیار ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو ایران اور بھی اس پر کام کر رہا ہے، اس پر جو ان کی وہاں پر ان کے معاملات کو دیکھا جائے تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ، مغربی ممالک وہ پہلے ہی جو ہے وہ یہ اس میں تفتیش میں مبتلا تھے کہ اس طرح کے کوئی کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران نے جو جواب دیا ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ اسرائیل نے ان کا دوبارہ اس معاملے کو طول دیا، لڑائی بڑھی، تو میرے خیال میں پھر ایران نے بھی جواب دے دیا ہے کہ وہ اسے بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، اور پھر وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر جو ہے وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک نئی وار شروع ہو جائے گی، ڈینجرس پوزیشن پہ چلے جائیں گے، پھر وہ سچویشن ہوگا، لیکن اسرائیل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایکسیس کر سکیں۔ ابھی ایران نے چند میزائل داغے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہاں امریکہ، برطانیہ، اردن سب جو ہے وہ میدان میں نکل آئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ اندازہ کریں تو اسرائیل میں کس حد تک تباہی ہونی تھی۔ ابھی وہ مان نہیں رہے کہ ان کی دفاعی تنصیبات پر کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں ہلکی سی وہ جو ہے وہ کچھ معاملہ خراب ہوا۔ میری اطلاع یہ ہے، اطلاع کیا ہے، ہم نے ان کے ٹی وی دیکھے ہیں، کوئی ویب سائٹ دیکھی ہیں، کوئی معلومات ہم نے پڑھی ہیں، وہ یہ وہاں پر تو کہیں لکھا ہوا تھا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کہ صرف عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے کہ ہم بہت اچھی پوزیشن رکھتے ہیں، ہم نے ان کو بیچ میں مار گرایا۔ یہ اسرائیل کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اسرائیل بنیادی طور پر ایران کے سامنے جھک چکا ہے، جس طریقے سے بڑی طاقتور، بڑی طاقت رکھتی ہیں، انہوں نے آ کے میدان میں اس معاملات کو کنٹرول کیا۔